بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بکری کے بجائے کتا لینے والا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یجلس یستمع الحکمۃ ثم لا یعمل الا بالشر ما یستمع کمثل رجل آتی راعیا فقال له یا راعی اجزر لی شاة من غنامک فقال اذهب فخذ خیر شاة فیہا فذهب فاخذ باذن کلب الغنم۔ یعنی اس شخص کی مثال کہ جو مجلس میں بیٹھ کر حکمت کی بات سنے اور جو کچھ سنا ہے اس میں سے صرف بری بات پر عمل کرے، اس شخص کی سی ہے جو چرواہے کے پاس جا کر کہے، اے چرواہے اپنی بکریوں میں سے مجھے ایک بکری دے دو۔ چرواہا کہے تم ریوڑ میں جا کر سب سے اچھی بکری لے لو، تو وہ شخص ریوڑ میں جا کر ریوڑ کی حفاظت پر مامور کتے کا کان پکڑ لے، یعنی بکری کی جگہ کتا لے لے۔ ہر وہ شخص جو آئمہ کی لغزشوں کو بیان کرتا ہے یہی مثال اس کی بھی۔ دل سے کسی چیز کی اہمیت ختم ہونے کا سبب۔ تکرار اور مشاہدہ کے سبب دل سے کسی چیز کی وقت یعنی اہمیت ختم ہو جانے پر دلیل یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں جب کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اسے بہت برا سمجھتے ہیں اور قریب ہے کہ اسے کافر سمجھنے لگیں، حالانکہ وہ کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کی طبیعت ان سے اتنی متنفر نہیں ہوتی جتنی روزے نہ رکھنے والوں سے ہوتی ہے۔ حالانکہ بعض ائمہ کے نزدیک بلا عذر شرعی ایک نماز بھی قضا کر دینا کفر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی گردن مار دی جائے گی یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا، جبکہ پورے ماہ رمضان کے روزے ترک کرنا نہ تو کفر ہے، نہ گردن مارنے کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی اس کا سبب ہے، لیکن چونکہ نماز کا تکرار ہوتا ہے اور اس میں اکثر سستی ہو جاتی ہے تو تکرار کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے کے گناہ کی وقت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی فقیہ یعنی عالم ریشم کا لباس پہن لے یا سونے کی انگوٹھی پہن لے یا چاندی کے برتن میں پانی پی لے تو لوگ اس بات کو بہت بعید جانتے ہیں اور اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ لمبی لمبی مجلسوں میں سوائے لوگوں کی غیبت کے اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی اور اس بات کو نہ تو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کیا کرتا ہے۔ حالانکہ غیبت زنا سے بھی سخت ہے، جو ریشم پہننے سے کیوں کر سخت نہ ہوگی، لیکن غیبت سننے اور غیبت کرنے والوں کا بکثرت مشاہدہ کرنے کی وجہ سے دل سے اس گناہ کی وقت ختم ہو گئی اور اس کا معاملہ انسان پر آسان ہو گیا۔ پس ان باریکیوں کو سمجھو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، کیونکہ لوگوں سے تم اسی بات کا مشاہدہ کرو گے جس سے تمہاری دنیا پر حرص اور آخرت سے غفلت میں اضافہ ہوگا۔ تم گناہ کو ہلکا سمجھو گے اور عبادت میں تمہاری رغبت کمزور ہو جائے گی۔ مومن کی گمشدہ میراث۔ اگر تم کوئی ایسا ہمنشین پاؤ جس کی صورت اور سیرت سے تمہیں اللہ عز و جل کی یاد آئے تو اس کی صحبت کو لازم پکڑ لو، اس سے کبھی بھی جدا نہ ہونا اور اسے غنیمت سمجھو اور اسے حقیر نہ جانو، کیونکہ یہ عقل مند شخص کے لیے غنیمت اور مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اچھا ہمنشین تنہائی سے بہتر ہے اور برے ہمنشین سے تنہائی بہتر ہے۔ حاصل کلام، جب تم نے ان مضامین کو سمجھ لیا اور اپنی طبیعت کو ملاحظہ کر لیا اور جس سے اختلاط کا ارادہ ہے اس کے حال کی طرف التفات بھی کر لیا تو تم پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یا میل جول رکھنا، اور تم مطلق حکم لگانے سے بچو کہ گوشہ نشینی افضل ہے یا میل جول، کیونکہ ان میں سے ہر ایک تفصیل طلب ہے، لہٰذا مطلقاً ہاں یا نہ کہہ دینا درست نہیں کہ تفصیل طلب بات کے شایان شان تفصیل ہی ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ۔ گوشہ نشینی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان لڑائی جھگڑوں اور فتنہ و فساد سے بچ جاتا ہے اور ان میں غور و خوض نہ کرنے سے دین و نفس کی حفاظت رہتی اور دنیا کے خطرات سے چھٹکارا ملتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ شہر فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑوں سے خالی ہو، لہٰذا لوگوں سے دور رہنے والا ان تمام امور سے سلامتی میں رہتا ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا رأیت الناس مرجت عہودہم وخفت اماناتہم وکانوا ہکذا وشبک بین اصابعہ، یعنی جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عہد و پیما درہم برہم ہو رہے ہیں اور ان کی امانتیں ہلکی پڑ گئی ہیں، پھر اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا اور وہ اس طرح ہو جائیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزم بیتک و املک علیک لسانک و خذ ما تعرف ودا ما تنکر و علیک بامر الخاصۃ ودا عنک امر العامۃ، یعنی اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، گوشہ نشینی اختیار کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اچھی بات اپناؤ اور بری سے دور رہو، خاص لوگوں کا طریقہ اختیار کرو اور عام لوگوں کے طریقے سے دور رہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ انہیں پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر ہانکتا پھرے گا اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگتا پھرے گا۔ اہل و عیال اور رشتہ داروں کے سبب ہلاکت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کسی دیندار کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے دین کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگتا پھرے، جیسے لومڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ایسا اس وقت ہوگا جب مال وغیرہ کمانا اللہ عز و جل کی نافرمانی کے بغیر دشوار ہوگا، اس وقت اکیلے رہنا ضروری ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ نے تو ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب ایسا وقت آئے گا تو بندے کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں ہوگی، اگر والدین نہ ہوئے تو پھر اس کی ہلاکت اس کے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہوگی، اگر بیوی بچے بھی نہ ہوئے تو پھر اس کی ہلاکت اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگ دستی کی آر دلائیں گے جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرے گا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور یہی چیز اس کی تباہی کا باعث بنے گی۔ یہ حدیث اگرچہ اکیلے رہنے کے بارے میں ہے، لیکن اس سے گوشہ نشینی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اہل و عیال والا شخص میل جول اور کسب معاش سے مستفیٰ نہیں ہو سکتا، اور اس وقت معیشت اللہ عز و جل کی نافرمانی والے کاموں سے حاصل ہوگی۔ میں یعنی حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ حدیث میں بیان کردہ وقت سے مراد موجودہ وقت ہے، کیونکہ وہ تو اس سے بہت پہلے کا شروع ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ لَقَدْ خَلَّتِ الْعُزْلَةُ، یعنی اللہ عز و جل کی قسم اب گوشہ نشینی حلال یعنی جائز ہو گئی ہے۔ خطی الامکان، فتنہ و فساد سے بچو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ و فساد اور خرچ کے ایام کا ذکر کیا تو میں نے عرض کی، خرچ سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہی نا لا یامن الرجل جلیسا، یعنی بندہ اپنے ہمنشین سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایسے وقت کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، کف نفسک و یدک وادخل دارک، یعنی خود کو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور اپنے گھر میں رہو۔ میں نے عرض کی، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو گئے تو پھر کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، فادخل بیتک، یعنی گھر کے کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے عرض کی، اگر وہ کمرے میں داخل ہو جائیں تو پھر کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، فادخل مسجدک وصنع ہکذا وکبد علی الکوع وقل ربی اللہ حتی تموت، یعنی تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اس طرح کرو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے ساتھ والے حصے کو پکڑا اور کہو کہ میرا رب عز و جل ہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ دو آنکھوں والی تلوار۔
مروی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس شرط پر جنگ میں شرکت کروں گا کہ تم مجھے ایک ایسی تلوار دو جس کی 2 آنکھیں اور ایک زبان ہو، جس سے وہ کافر کی طرف میری رہنمائی کرے تو میں اسے قتل کر دوں، اور مسلمان کی طرف رہنمائی کرے تو اسے چھوڑ دوں۔ پھر فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو ایک روشن و واضح راستے پر چل رہی ہو کہ آندھی آئے اور وہ راستہ بھٹک جائے اور ان پر راستہ مشتبہ ہو جائے۔ ان میں سے بعض کہیں راستہ دائیں جانب ہے، پس وہ دائیں طرف چل پڑیں اور چلتے چلتے تھک جائیں اور راستہ بھٹک جائیں۔ بعض کہیں راستہ بائیں جانب ہے تو وہ بائیں طرف چل پڑیں اور چلتے چلتے تھک جائیں اور راستہ بھٹک جائیں، جبکہ کچھ لوگ پیچھے بیٹھے آندھی ختم ہونے کا انتظار کریں تاکہ راستہ واضح ہو جائے اور سفر جاری رکھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ فتنوں سے علیحدہ رہے، اور جب تک فتنے وغیرہ ختم نہ ہو گئے تب تک لوگوں سے اختلاط یعنی میل جول نہ رکھا۔ کوفہ والوں کے خطوط اور عہد و پیما۔ نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے چل پڑے، اور 3 دن کی مسافت کے بعد ان سے جا ملے اور عرض کی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عراق جا رہا ہوں، اور کوفہ والوں کے وہ خطوط اور عہد و پیما دکھائے جو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ ان کے خطوط وغیرہ کی طرف توجہ نہ کریں اور ان کے پاس نہ جائیں، لیکن نواس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کے بارے میں اختیار دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار فرمایا۔ بے شک آپ جگر گوشہ رسول ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، آپ حضرات میں سے کوئی بھی دنیا کا والی نہیں ہوگا، اور آپ سے دنیا کو اس چیز نے دور رکھا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے شہید، یا کہا اے قیدی، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں۔ فتنہ فساد کے وقت مدینہ منورہ میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان تھے، لیکن فتنے کے دنوں میں 40 صحابہ کرام سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان یمانی قدسرہ بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ ان کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ کیوں نہیں نکلے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے زمانے کے فتنوں اور حکمرانوں کے ظلم نے روکے رکھا۔ مروی ہے کہ ایک حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ مقام عقیق میں تعمیر کیے گئے اپنے شاندار گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تو ان سے عرض کی گئی، آپ تو گھر ہی کے ہو کے رہ گئے، مسجد نبوی میں بھی تشریف نہیں لاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مسجدوں میں لہو و لعب، بازاروں میں لغویات اور گلی کوچوں میں بے حیائی دیکھتا ہوں، اس لیے تم سے الگ رہنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں۔ الغرض لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے بچنا بھی گوشہ نشینی کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، گوشہ نشینی میں لوگوں کے شر سے چھٹکارا ملتا ہے، کیونکہ لوگ تمہیں کبھی غیبت کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں، کبھی بدگمانی اور تہمت کے ذریعے، کبھی ایسے مطالبات اور جھوٹی طمع یعنی خواہش کے ذریعے جنہیں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی چغلی و جھوٹ کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ تمہارے ایسے اعمال و اقوال دیکھتے سنتے ہیں جن کی طے یعنی گہرائی تک ان کی عقلوں کی رسائی نہیں ہوتی، تو وہ انہیں اپنے پاس ذخیرہ یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں اور شر کا موقع پاتے ہی اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔ لہذا جب تک تم لوگوں سے الگ رہو گے ان تمام باتوں سے محفوظ رہو گے۔ پہلے تولو پھر بولو۔ کسی دانا یعنی عقلمند شخص نے اپنے رفیق یعنی ساتھی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے 2 اشعار نہ سناؤں جو 10,000 درہم سے بھی بہتر ہیں؟ تو رفیق نے کہا، وہ اشعار کون سے ہیں؟ دانا شخص نے کہا، ترجمہ، رات کے وقت گفتگو کرو تو اپنی آواز کو پست رکھو اور دن کے وقت بولنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا کرو، کیونکہ بات اچھی ہو یا بری جب منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا وہ کسی حاسد اور دشمن سے خالی نہ ہوگا جو اس کے بارے میں بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میرے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے اور میرے خلاف کوئی داؤ چلے گا اور اس کے پیچھے کوئی خفیہ سازش ہے، کیونکہ جب لوگ کسی چیز کے زیادہ حریص ہوتے ہیں تو وہ ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، اور چونکہ وہ دنیا کے بہت زیادہ حریص ہیں اس لیے وہ دوسروں کو بھی دنیا پر حریص ہی سمجھتے ہیں۔ مشہور شاعر احمد بن حسین متنبی نے کہا،
جب آدمی برے کام کرتا ہے تو بدگمان ہو جاتا اور معمولی وہم کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی بات پر اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے تو وہ شک کی تاریکی میں پھنسا رہتا ہے۔ بروں کی صحبت کا نقصان۔ کہا گیا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ انسان کو اپنے واقف کاروں اور میل جول رکھنے والوں سے پہنچنے والے شر یعنی برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ ان کی تفصیل میں جا کر ہم کلام کو طول نہیں دیں گے، کیونکہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس میں ان تمام کی طرف اجمالاً اشارہ پایا جاتا ہے، اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں میں سے اکثر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آدمی کو پہلے آزماؤ پھر اسے دشمن جانو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس نے آزمائے بغیر لوگوں کی تعریف کی پھر انہیں آزمایا تو جن کی مدح کی تھی انہی کی مذمت کرے گا، اور جب قرب و بات سے وحشت ہوتی ہے تو تنہائی سے انسیت ہو جاتی ہے۔ برے ساتھی سے نجات کا ذریعہ۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فی العزلۃ راحۃ من القرین السوء، یعنی کوشہ نشینی میں برے ساتھی سے نجات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ مدینہ منورہ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ منورہ میں اب وہ لوگ رہ گئے ہیں جو دوسرے کی نعمت پر حسد کرتے اور تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ لا علاج بیماری۔ حضرت سیدنا ابن سماک رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے ایک دوست نے مجھے خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، بے شک پہلے کے لوگ دوا کی مانند تھے، ان سے علاج کیا جاتا تھا، جبکہ موجودہ لوگ ایسی بیماری بن گئے ہیں جس کی کوئی دوا نہیں، لہذا لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ 3 خصلتوں والا رفیق۔ کسی دیہاتی نے ایک درخت کے پاس سکونت اختیار کی، وہ کہا کرتا تھا، یہ درخت ایسا رفیق یعنی ساتھی ہے جس میں 3 خصلتیں ہیں، اگر یہ میری کوئی بات سنتا ہے تو اس کی چغلی نہیں کرتا، اگر میں اس کے چہرے پر تھوک دوں تو یہ میری اس حرکت کو برداشت کرتا ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ بدخلقی سے پیش آؤں تو یہ مجھ پر غصہ نہیں کرتا۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا، اس دیہاتی نے مجھے دوستوں کے بارے میں زاہد بنا دیا ہے، یعنی جس میں یہ 3 خصلتیں نہ ہوں اس کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ سب سے زیادہ نفع مند ہمنشی۔ ایک بزرگ کتابوں کا مطالعہ اور زیارت قبور کے ہی ہو کر رہ گئے، ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو جواب دیا، میں نے خلوت تنہائی سے زیادہ کسی چیز میں سلامتی نہیں پائی، قبر سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں پایا، اور کتب کے مطالعے سے زیادہ نفع مند کوئی ہمنشی نہیں پایا۔ تنہا رہنے کا ایک فائدہ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک بار میں نے حج کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل کے ولی حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کی صحبت اختیار کروں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا، آپ مجھے اکیلے ہی حج کرنے دیں، ہم اللہ عز و جل کے پردوں میں رہتے ہیں، یعنی ہمارے عیوب ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں، مجھے خوف ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ایسے کاموں پر مطلع ہوں گے جو بغض و عداوت کا سبب ہوں گے۔ یہ گوشہ نشینی کے ایک اور فائدے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دین، مروت، اخلاق، فکر اور تمام راز والی باتوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور اپنا حال پردے میں رکھنے والوں کی اللہ عز و جل نے تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ترجمہ سورہ بقرہ۔ ترجمہ نادان انہیں تو انگر سمجھے بچنے کے سبب۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شریف لوگوں کے لیے مال کا چلا جانا شرم کی بات نہیں، لیکن عزت و آبرو کا چلا جانا باعث ننگ و عار ہے، اور انسان اپنے دین و دنیا اور عادات و افعال میں ایسی باتوں سے خالی نہیں ہوتا جو سیگا راز میں رکھنے والی نہ ہو، اور دین و دنیا میں ان باتوں کا چھپا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ظاہر ہونے کی صورت میں سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء نے فرمایا، پہلے کے لوگ ایسے پتے تھے کہ ان کے ساتھ کانٹے نہیں ہوتے تھے، جبکہ اب لوگ ایسے کانٹے ہیں جن کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب یہ ان کے زمانے کا حال ہے تو کرنے اول کے آخر میں تھے جو کرنے اول کے آخر میں تھے، تو اس بات میں شک نہیں کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے برا ہو۔ حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں حالت بیداری میں اور وفات کے بعد خواب میں مجھ سے فرمایا، لوگوں کے ساتھ جان پہچان کم رکھو، کیونکہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے جو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں وہ جان پہچان والوں سے ہی پہنچی ہیں۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابو یحییٰ مالک بن دینار رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ تنہا بیٹھے تھے اور ایک کتا اپنی گردن آپ کے گھٹنے پر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اس کتے کو بھگانا چاہا تو حضرت سیدنا ابو یحییٰ مالک بن دینار نے فرمایا، اے فلاں، اسے چھوڑ دو، یہ نہ تو ضرر یعنی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی ایذا یعنی تکلیف دیتا ہے، اور یہ برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ کو گوشہ نشینی پر کس چیز نے ابھارا؟
تو انہوں نے جواب دیا اس خوف نے کہ کہیں میرا دین سلب نہ کر لیا جائے اور مجھے علم بھی نہ ہو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طبیعت برے دوست کی عادات و اطوار کو چرا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور لوگوں سے بچو، کیونکہ یہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تو اسے زخمی کر دیتے ہیں، اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اور مومن کے دل پر سوار ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ جان پہچان کم رکھو، اس لیے کہ اس میں تمہارے دین اور دل کے لیے سلامتی زیادہ ہے، اور حقوق ساکت ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے زیادہ ہلکے پن کا باعث ہے، کیونکہ جب جان پہچان زیادہ ہوگی تو اس پر حقوق بھی زیادہ عائد ہوں گے اور تمام حقوق کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ کسی کا قول ہے کہ جسے جانتے ہو اس سے ناواقف ہو جاؤ، اور جسے نہیں جانتے اس کے ساتھ جان پہچان نہ بناؤ۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔